چین کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی نہ ہو. چین نے پاکستان اور طالبان حکومت کو پش کیا ہے کہ آپ اپنے، کیونکہ چین سب سے پہلے ملک تھا جنہوں نے اپنا مکمل سفیر کابل بھیجا اور طالبان کے سفیر کو ایکسیپٹ کیا. اس وقت تک ACC کارڈ والے افغان سٹیزن کارڈ والوں کی واپسی جاری ہے. لاکھ کو گئے ہیں، لیکن یہ افغان حکومت پہ بھی دباؤ پڑے گا کہ اگر آپ 14 لاکھ کو اب کہیں کہ ابھی نکل جائیں. افغان طالبان کے حامی لوگ جب افغانستان سے باہر جائیں گے لڑائی کے لیے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ ہے. اگر آپ مطلب ایک مارے جاتے ہیں تو آپ شہید نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین، آج افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چین جو اس میں تعاون کر رہا ہے، جو چین اس میں سپورٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی طاہر خان صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو پاک افغان تعلقات ہے اس میں اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہے اور چائنا جو ہے وہ اس میں سپورٹ بھی کر رہا ہے اور وہ اس میں ایک قسم کی میڈیشن بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی میڈیشن سے، ان کے اس کردار سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ میری نظر میں تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی اس لیے آئی بھی ہے کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے تعلقات وہ ناظم الامور کی بنیاد پہ تھے. اس لیول وہی تھا جو کہ ایک کمزور لیول ہوتا ہے. پاکستان افغانستان کا تعلق طالبان حکومت کے ساتھ مطلب اس طرح تھا کہ لوگوں کی امیدیں تھی کہ تعلقات اچھے ہوں گے، لیکن کوئی مشکلات تھے. تو جو ناظم الامور والی حیثیت ہوتی ہے وہ ایک غیر رسمی زیادہ، حالانکہ سفارت خانے کھلے تھے، اور جب آپ سفیر آپ اس کا اعلان کریں گے تو سفیر کا مطلب ہے کہ آپ کے تعلقات ذرا ایک تو لیول بڑھ گیا ہے. باضابطہ وہ اسناد پیش کریں گے، کریڈینشیل پیش کریں گے، آپ معاہدہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے سفیر اعلیٰ جو اس وہاں پہ افغانوں سے یہاں پر پاکستانیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں. چین کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی نہ ہو. یہ اب کی نہیں ہے. 2017 میں کابل میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ٹرک دھماکہ جرمن ایمبیسی کے قریب، اور کافی سارے لوگ اس میں، عام لوگ اس میں مارے گئے تھے. تو تعلقات جب خراب ہو گئے تھے اس وقت تو چین کے وزیر خارجہ کابل گئے، پھر یہاں آئے، پھر ایسے فریقی گروپ بن گیا. اس وقت سے یہ ہے. تو چین کی خواہش ہے کہ یہاں سرمایہ کاری ہو. جب جنگ ختم ہوئی افغانستان میں، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، سرمایہ کاری کی جائے، موٹر وے بنائی جائے، بجلی کے منصوبے بنائی جائیں، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے. اور یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب کشیدگی نہ ہو، جب یہاں پہ امن ہو. تو میرے خیال میں چین کے ذہن میں یہی بات تھی، اس لیے چین نے پاکستان اور طالبان حکومت کو پش کیا ہے کہ آپ اپنے، کیونکہ چین سب سے پہلے ملک تھا جنہوں نے اپنا مکمل سفیر کابل بھیجا اور طالبان کے سفیر کو ایکسیپٹ کیا. سر، مجھے بتائے گا کہ یہ اس سے تو تبدیلی اچھی خاصی جو ہے وہ آ بھی جائے گی. مجھے بتائے گا سر کہ جو پاکستان میں اس وقت ریفیوجیز ہے افغانستان کے، آپ نے پرسوں ایک انٹرویو بھی کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے 30 جون کا جو ٹائم دیا ہے، اس میں آپ کا جو پرسنل اوپینین ہے وہ کیا ہے کہ کیا ان کو 30 جون کا ٹائم دینا چاہیے یا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے؟ 30 جون کا ٹائم دیا ہے پاکستان نے ان افغان کو جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور ان کے پاس یہ کارڈ ہے جس کو پروف آف رجسٹریشن کا POR کارڈ، وہ ان کے پاس ہے. اور گزشتہ سال کابینہ نے 1 سال کی توسیع کی تھی اس کارڈ کی مدت میں، جو کہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے. پاکستان نے اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا کہ اس مدت کو بڑھانی ہے یا توسیع کرنی ہے یا نہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک اجلاس ہوا تھا چند دن پہلے اسلام آباد میں سفران وزارت میں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے. وہاں ایک تجویز تھی اکثریت کی، بلکہ سب کی، کہ اس میں توسیع کی جائے. کتنی کی جائے اس پہ تھوڑا اختلاف تھا. کسی نے 3 مہینے کہا، کسی نے 6 کہا، کسی نے سال بھی کہا ہے. توسیع اس میں میرے خیال میں ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تک ACC کارڈ والے افغان سٹیزن کارڈ والوں کی واپسی جاری ہے. لاکھ کو گئے ہیں، لیکن یہ افغان حکومت پہ بھی دباؤ پڑے گا کہ اگر آپ 14 لاکھ کو اب کہیں کہ ابھی نکل جائیں. چونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ذرا جس طرح بہتر ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، تو پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ ان کو بیچ کر کے ان کے پوچھے بغیر، مشورے کیے بغیر. تو میرے خیال میں میرا بھی یہی خیال ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ اس میں توسیع کی جائے، لیکن 3 مہینے کم ہیں.
اگر آپ نے اس کو بعد میں نہیں کرنی تو اسی تو اتنا وقت ہوتے، کیونکہ یہ جو پی او آر کارڈ والے ہیں یہ وہ افغان ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، دو نسلیں یہاں پر وہ جوان ہوئی ہیں، جن کے یہاں پہ ہوٹلز ہے، ریسٹورنٹس ہے، سرمایہ کاری کی ہے، گاڑیاں ہیں، بچے ان کے یہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کی، تو آپ اگر ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں، پہلے بھی آپ نے کہا ہے، تو افغانستان پہ پریشر بھی پڑے گا، وہ لوگ کیا کریں گے جا کر؟ ایسے ہی سر، مجھے لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں آپ نے اس پہ ایک خبر دی بھی تھی کہ انہوں نے جب اسٹیٹمنٹ دیا ان کے امیر نے، اور وہ جب میڈیا پہ آیا اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے باہر جو بھی جہاد کیا جائے گا اس کو جہاد تصور نہیں کیا جائے گا، اور آپ نے اس پہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کا کوئی اس پہ نام مینشن نہیں کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ 2023 میں ایک دارالافتاء ہے جو فتویٰ جاری کرتے ہیں عام معاملات پہ افغانستان میں، انہوں نے ایک 36 صفحے کا پشتو زبان میں ایک فتویٰ جاری کیا، اس میں عمومی ایک یہ فیصلہ ہوا، امیر کی اطاعت پہ تھا وہ، کہ امیر کی آپ نے بات ماننی ہے، یعنی یہ جو فتویٰ تھا کہ امیر کی اطاعت ہر افغان طالب پہ لازمی ہے، یہ ان کا وہ سمری ہے۔ اس کے تناظر میں پھر یہ بات کی گئی ہے کہ افغان طالبان کے حامی لوگ جب افغانستان سے باہر جائیں گے جنگ لڑائی کے لیے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ ہے، اگر آپ مطلب ایک مارے جاتے ہیں تو آپ شہید نہیں ہوں گے۔ اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن وہ پاکستان کے لیے اس لیے تھا، یعنی کیونکہ دوسرے ممالک میں تو مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو پاکستان میں ہے۔ چین کے خدشات ضرور ہوں گے اپنے لوگوں کے حوالے سے، لیکن وہاں تو لڑائی تو نہیں ہو رہی نا سنکیانگ میں۔ ایران میں داعش کے مسائل ہیں، طالبان سے تو ان کو خطرہ نہیں ہے نا۔ تاجکستان سے طالبان کے تعلقات خراب ہے، لیکن طالبان نہیں چاہیں گے افغان طالبان کہ وہ فائٹرز بھیجے تاجکستان کے ساتھ اور وہاں پر لڑائی کو، نہیں، ازبکستان کنسرن ہے، لیکن لوگ تو نہیں جا رہے نا وہاں ہم لوگ کے لیے، مسئلہ تو ہمارا ہے نا۔ تو اس کا بنیادی اشارہ اور اس کے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے لیے کوئی اشارہ تھا؟ 100% انہی کے لیے تو ہے، مطلب ہے کہ افغانوں سے کہا گیا ہے، ٹی ٹی پی کا اپنا معاملہ ہے، لیکن افغانوں سے کہا، کیونکہ پاکستان کو یہ پاکستان بار بار کہتا بھی ہے، تصویر بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہے، نام بھی دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانس آ کر کے یہاں پر حملوں میں حصہ لیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، یا کوئی مارے جاتے ہیں تو ان کو پھر ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مسئلہ تو ٹی ٹی پی کا تھا نا، یا دیگر جو حافظ القباد گروپ ہے، لیکن ٹی ٹی پی کبھی بھی کہتے نہیں ہم نے افغانوں کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، وہ تو بہرحال ایک مسئلہ ہے، پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن اس کا بنیادی مقصد پاکستان ہی تھا کہ پاکستان نہ جائیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔